السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اگلے پیر و مرشد جن کا عنوان اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ النساء 4 سورہ ہے اور اس کی 80ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت کی تلاوت سے فقیر محترم المقام پیر طریقت حضرت سیدتاً سلمان خنوینی صاحب قبلہ مدث اللہ علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مخاطب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے، جس کی ذات ہادی برحق ہے۔ مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر۔ معزز مشائخین اکرام، فقراء اعظام، سامعین محترم، پس پردہ سننے والی دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے آج اس جگہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کا اہتمام کرنے کی حیثیت بخشا۔ قابل مبارکباد ہیں غلامان مہدی موعود کہ وہ تمام افراد جنہوں نے پوری جستجو اور پورے لگن کے ساتھ اس جشن کی محفل کو سجانے کا کام انجام دیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر خدمت کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ پروردگار عالم جہاں اپنے حبیب کی بات آ جاتی ہے
تو وہاں پر رحمت ہی رحمت کا معاملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عظیم ہے کہ آج ہم اس بہترین محفل میں اپنے آپ کو شمار کیے ہیں۔ برادران محترم، ابھی میں نے جو آیت کلام لا ریب کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے ایمان والو تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہونا یہ چاہیے کہ کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جستجو کو اپنے ساتھ رکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، کیونکہ حضور کے نور ہی سے کائنات کی تخلیق عمل میں آئی، اور پھر حضور ہی کے لیے یہ تمام کا تمام گلدستہ تیار ہوا۔ تو اب ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول کی یاد منانے کا موقع ہماری زندگی میں میسر ہوا ہے، اور وہ بھی 1500 سالہ، کیونکہ ہر سال کی ایک اہمیت ہے۔ جہاں کہیں میلاد کی بات ہوگی، میلاد کے ہر سال کی اہمیت ہے، لیکن یہ جو 1500 سالہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر 1500 سالہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور بڑے بڑے جشن انجام پائیں گے، مگر یہ جو جشن ہماری قسمت سے ملا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کمال کرم سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تابعداری کرو رسول اللہ کی اور تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تو ہم بحیثیت امتی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضور کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اور بات ہے کہ محفل کا سجنا، جلسے کا اہتمام ہونا، حضور کی شان میں مختلف انداز سے تقاریر پیش ہونا، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر ہمیں سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہ محفل کون سی ہے، اس محفل کے ادب کا تقاضا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی محفل ہے، اور اس محفل کا آج جو لوگ شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ میلاد کرنا ہے اور کرنا نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اس فرمان عالی کو جس کو تمام مسلمانان اسلام امام مولا علی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فتویٰ عبدالحی نے امام مولا علی علیہ السلام کے اس ارشاد کو قلمبند کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد کے دن محفل کا اہتمام کرتا ہے، حضور کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے، وہ پھر اس بات پر اطمینان کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحم سے وہ استفادہ کرنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی میلاد کے موقع پر محفل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اس انداز کی خوشی کر لے کہ اس کو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اور خصوصیت کا عالم یہ ہے کہ محشر میں اگر ہوش میں ہوں گے تو یقیناً آپ کی روح اس بات کا اظہار کریں گی کہ ہاں ہم نے اپنی زندگی میں ایک بڑا جشن کیا تھا جس کو 1500 سالہ جشن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس جشن کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لیا ہے۔ برادران محترم، آج ہم اس نبی کی یاد کر رہے ہیں، وہ محبوب خدا ہے، اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں۔ آپ غور کریں، وہ عرش والوں کا رب ہے تو یہ عرش والوں کے نبی ہے، وہ مشرق والوں کا رب ہے تو یہ مشرق والوں کے نبی ہے، وہ شمال والوں کا رب ہے تو یہ شمال والوں کا نبی ہے، یہ مغرب والوں کا رب ہے تو یہ مغرب والوں کے نبی ہے۔ جہاں تک خدا کی شہنشاہی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی۔
برادران محترم، آج ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں صاحب عرفان ہو جاؤں، محبوبیت یزدہ مجھے نصیب ہو جائے، میں حشر کے معاملے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں، خبر میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں۔ تو یاد رکھو، اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی واحد طریقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال کرم سے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے، جہاں کہیں بھی قرآن میں خل کا لفظ استعمال ہوا، سمجھ جانا کہ خدا ڈائریکٹ مصطفیٰ سے خطاب کر رہا ہے۔ کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تک کہ تم میرے فرما بردار نہ ہو جائے، تم میرے مطیع نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم خدا کو محبت کرنے والا نہ پاؤ گے اور غفور رحیم نہ پاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام کائنات کی کیفیتیں الگ، محمد رسول اللہ کی محبت الگ۔ جب تک کہ حضور کی اطاعت ہماری زندگی کا شیوا نہیں بن جائے گی، اس وقت تک ہماری زندگی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی۔ برادران محترم، محمد رسول اللہ کی اطاعت جب کسی میں پیوست ہو جاتی ہے تو وہ مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ اس واسطے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یاد فرمایا، صدیقین کو یاد فرمایا، شہداء کو یاد فرمایا، صالحین کو یاد فرمایا۔ یہ اس وجہ سے یاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اطاعت محمد رسول اللہ کو اپنے اوپر فرض کر ڈالا تھا۔ جس کے اندر اطاعت کا جذبہ، جس کے اندر اطاعت کی کیفیت آ جاتی ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج ہم دعوے تو کرتے ہیں، عشق رسول اور ترجمان رسول کے علمبردار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی اطاعت مصطفیٰ سے محروم ہے، اطاعت مصطفیٰ سے محروم ہے۔ اگر اطاعت ہوتی تو ہماری کیفیت یہ ہوتی، ہمارے اندر ایک فقیرانہ انداز ہوتا، نیستی اور انکساری کا مظاہرہ ہوتا۔ آج ہمارے اندر اتنی اکڑ ہے، ہم اپنے خمار میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ نہ ہمارا ذہن ہمارا ساتھ دے رہا ہے، نہ ہمارا فیصلہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ آج ہماری کیفیتیں دوبالا ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوے صرف اطاعت کے ہیں، مگر عملی کردار ہمارے اندر اطاعت کا نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ان محفلوں کا سجانا، ایسے خطاب کرنا، لوگ ایک امید سے آتے ہیں، ایک ایکسپیکٹیشن سے آتے ہیں کہ آج ہماری قوم کا ایک بڑا جلسہ ہے، آج ہماری قوم کا ایک بڑا خطاب ہونے والا ہے۔ تو برادران محترم، یہ محفل ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس محفل سے رخصت پا کر اپنے گھر جائیں تو گھر کے لوگ دیکھ کر اپنی کیفیت سے پریشان ہو جائیں کہ آپ گئے تھے کچھ اور انداز میں اور آئے ہیں محمدی رنگ میں۔ سبحان اللہ۔ وہ رنگ کا تقاضا، وہ رنگ کی کیفیت آج ہمارے لیے درکار ہے۔ برادران محترم، یہی وہ رنگ تھا، یہی وہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام کے زمرے کو پریشان حال کر گئی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور ایسے چہیتے صحابی ہیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ ہر وقت محمد رسول اللہ کی صحبت اور رفاقت میں رہا کرتے تھے۔ محفل رسول سجی ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ میلاد نام پر سرکار کے سجی ہے تو اس محفل کی کیفیت الگ ہے۔ جہاں اسقط محمد رسول اللہ ہوں گے اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، وفاداری کا تقاضا ہے۔ جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے مسلمان مومن بننے والا ہو جاتا ہے، مسلمان مومن کی کیفیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ برادران محترم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور محمد رسول اللہ کی وہ نورانی محفل میں تشریف فرما ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل رسول میں ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، آپ کے چہرے پر آزردگی کے آثار نمودار ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور کہا کہ اے ثوبان، آخر کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟
قربان جاؤں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے جواب فرمایا، آج ہماری زندگی کا مقصد کاروبار میں ایک مقام حاصل کرنا ہے، آج ہماری زندگی کا مقصد امریکہ چلے جانا ہے، آج ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، مگر وہ صحابہ کرام کا بہترین مجموعہ تھا جن کو صرف اور صرف چاہت تھی تو محمد رسول اللہ کی محبت کی تھی، جن کو جستجو تھی تو محمد رسول اللہ کی صحبت کی تھی۔ آپ غور کریں، حضرت ثوبان سے جب سوال پوچھا گیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے بے انتہا خوشی میسر ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو محفوظ اور سلامت محسوس کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، پھر کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد بے چین کر جاتی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے گی، میری نجات ہو جائے گی اور جنت میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز بھی ہو جاؤں گا۔ مگر یا رسول اللہ، قربان جائیے الفاظ پر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت مل گئی تو بات ختم ہو گئی تھی، مگر ان کی جستجو کا عالم یہ ہے، وہ چاہتے کیا ہے؟ آپ غور کریں، وہ دیدار یار میں رہنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزردگی کے ساتھ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جنت میں میں ایک مقام پر بھی آ جاؤں گا اور مجھ سے آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، مجھے فکر صرف اس بات کی لاحق ہے یا رسول اللہ کہ میں اب جب جی چاہتا ہے میں آپ کی صحبت اختیار کر لیتا ہوں، آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں، مگر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جنت میں میں بھی رہوں گا اور جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر فائز رہیں گے، جب میرا جی چاہے گا تو کاش کہ میں آ سکوں گا یا نہیں آ سکوں گا، اس ڈر نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ قربان جاؤں وہ رحمت والے مصطفیٰ، وہ کالی کملی والے مصطفیٰ جس کے صدقے میں ساری کائنات چل رہی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کامیاب اور کامران ہو رہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان، تم فکر مت کرنا، تم یہاں بھی ہمارے ساتھ رہو گے اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس واسطے ہو رہا ہے کہ حضرت ثوبان کو محبت محمد رسول اللہ ہے اور جستجو صحبت محمد رسول اللہ۔ انسان جب تک کہ اپنی جستجو کو حرکت میں نہیں لاتا، اس وقت تک اس کو منزل میسر نہیں ہو سکتی۔ برادران محترم، وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ سرکار کی شان اور عظمت تو پیشوا مقرر کے حساب سے وقت درکار ہے، حضور کی عظمت بیان کرنے کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور حضور کے واسطے اتنا بولا جا سکتا ہے کہ بولنے میں کوئی خیب بھی نہیں ہے، بولنے میں کچھ خیب بھی نہیں ہے، اس واسطے نہیں ہے کہ وہ واحد محمد رسول اللہ ہے جو خدا کے حبیب ہے، وہ خدا کے مصطفیٰ ہے، وہ مراد اللہ ہے۔ آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عظیم حاصل کرنے کے لیے آج ہم تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے پنجتن پاک اہل بیت اطہار اور امام مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے صدقہ طفیل سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، تاکہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کر کر کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ